بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ولی محمد پٹھان، المعروف چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان میں 3 صوبوں میں امن امان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں: سندھ، KPK اور بلوچستان میں۔ سندھ میں ڈاکوں کا راج ہے، اور وہاں پہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ 2 سال کے بچوں کو بھی وہ اغوا کر لیتے ہیں۔ بڑے کو تو کرتے ہیں، 2 سال کے بچوں کو بھی اغوا کر کے اس کی ٹارچر کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ بیچارے جن کو غریبوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کو ٹارچر والی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو لوگ بیچارے جتنے بھی ہوتے ہیں، اگر غریب کو بھی اغوا کریں، اس کے جب رشتہ دار اس کو ٹارچر وہ دیکھتے ہیں تو اپنی ہر چیز بیچ کر اپنے بندے کو چھڑا کے لے آتے ہیں، یعنی اپنا سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ اور امیر ہے تو امیروں کو بھی وہ اپنا بہت اس سے زیادہ بھتا مانگتے ہیں، اور وہ بھی بیچارے لوگ چھڑا کے آتے ہیں۔ بلوچستان کے حالات آپ جان رہے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے، بلکہ آئے دن بہت دہشت گرد کے واقعات ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو ٹرینوں سے بسوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے۔ اور KPK بھی کوئی رٹ نہیں ہے، KPK میں بھی آئے دن قتل عام ہوتے رہے ہیں، کبھی جلسوں میں بم دھماکہ ہوتا ہے، کبھی لوگوں کو اٹھا کر مار دیتے ہیں۔ یہ تینوں صوبے بہت مشکل حالات ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ عام لوگ مرتے ہیں تو حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اگر ریاست کو کچھ تکلیف ہو جاتی ہے اس کے خلاف آ جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ری ایکشن دیتی ہے ریاست۔ لیکن عام لوگ اگر مر جائیں، عام لوگوں تک ہوئے تو کوئی ری ایکشن نہ ہوتی ہے، بھلے مر جائے تو مر جائے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کیوں یہ جو لوگ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ سیاسی ہے۔ سیاسی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو نمائندہ لوگ ہیں، جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو اسمبلی سے باہر کیا گیا ہے، اور غیر نمائندہ اسمبلی میں آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں بلوچستان کے جو حکمران ہیں، وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے، وہ لوگوں میں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے نمائندہ نہیں ہیں۔ KPK میں ان کا حکومت کا اپنا رہنما جیل کے اندر بند ہے، لیکن اس کے احتجاج میں اگر KPK میں کال دیتے ہیں احتجاج کی یا کوئی مظاہرے کی، وہاں سے لوگ نہیں نکلتے۔ تو یہ کون سی حکومت ہے کہ لوگ ان کا کہا نہیں مان رہے ہیں؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جو کبھی کبھی کوئی جلسہ کر دیا تو لوگ آ گئے، سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ جلسہ کرتے ہیں، اور وہ بھی پورے سندھ کے لوگ جمع کرتے ہیں، اپنی ریاستی مشینری استعمال کر کے لوگوں کو وہاں بھر بھر کر لاتے ہیں، تبھی کوئی اس کا جلسہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جمعیت علماء اسلام تینوں صوبوں میں جب جلسہ کرتی ہے، پورے صوبہ کا نہیں کرتی، صرف 1-2 ڈویژن کے بنیاد پر کرتی ہے۔ وہاں پہ اتنے لوگ آتے ہیں، ملینز لوگ آتے ہیں کہ اگر سندھ میں وہ جلسہ ہو، ابھی قریب میں حیدرآباد میں جلسہ ہوا تھا، پیپلز پارٹی پوری اپنی مشینری استعمال کر سال میں 1 یا 2 دفعہ وہ جلسہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا۔ سندھ میں 1 ڈویژن یا 2 ڈویژنوں کے لیول پہ جلسہ ہوتا ہے تو ملین لوگ آ جاتے ہیں، ملینز لوگ۔ کبھی سکھر میں ہوتا ہے، کبھی لاڑکانہ میں ہوتا ہے، کبھی حیدرآباد میں ہوتا ہے، کبھی میرپور خاص میں یہ جلسہ چلا جاتا ہے۔ یہ جلسوں کا ایک مسلسل تسلسل ہے جمعیت کا، اور وہاں پہ ملینز لوگ آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ علاقائی کا ہی جلسہ ہوتا ہے، کوئی صوبے کا نہیں ہوتا۔ آخر اتنے لوگ جب ووٹ ہوتے ہیں تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ اصل میں ووٹ چوری کیے جا رہے ہیں۔ نمائندہ گورنمنٹ کو، نمائندہ لوگوں کو اگر حکومت سے باہر رکھیں گے ایسا ہی ہوگا، کیونکہ حکومت میں غیر نمائندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے اندر نہیں جا سکتے۔ آپ KPK میں دیکھیں، جمعیت علماء اسلام اگر کوئی جلسہ کرتی ہے، ڈویژن لیول پر کرتی ہے، تو ملینز لوگ وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس کی حکمران جماعت PTI جو اس کی جماعت ہے وہ کال دے تو چند لوگ بھی وہاں جمع نہیں ہوتے، یعنی ہزاروں لوگ بھی جمع نہیں ہوتے، لاکھوں دور کی بات ہے۔
تو اصل اور اگر بلوچستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں جتنے بھی حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے بیچ میں نہیں جا سکتے. عوام کو جلسہ کرنے کی دور کی بات, لیکن عوام کے درمیان بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ وہاں کے لوگ نہیں ہیں. وہاں پہ جو حکمران طبقہ نہیں ہے, دوسرے جو بلوچ رہنما ہیں وہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ بلوچستان کے دوسرے لوگ بڑی حکومت جلسے کر رہے ہیں لیکن یہ عوام میں نکل بھی نہیں سکتے. تو آپ نے جتنے بھی قوم کے نمائندے ہیں اس کو اسمبلی میں باہر کر دیا ہے, جمہوریت کو کاری ضرب لگا دیا ہے. اگر آپ قوم کے نمائندوں کو اسمبلی سے باہر رکھیں گے اور غیر نمائندہ اسمبلی میں آ جائیں گے تو آپ بتائیں, ان کے لوگوں کے مسئلے کا پتہ ہی نہیں. نمائندوں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ قوم کے مسائل کیا ہیں اور قوم کے جذبات کیا ہیں. یا حالت یہ ہے کہ قوم کا قتل عام ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, لوگ چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے کان پہ جوں بھی نہیں نکلتی. ایسا ہو رہا ہے جیسے یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ حکمران صرف اپنی عیاشی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر مہنگائی ہو گئی تو غریبوں کے لیے, عوام کی جتنے جو حکمران کی سہولتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی, ان کو بلکہ اور بڑھایا جاتا ہے. تو بھائی جب تک پاکستان میں عوامی جماعت نہیں ہوں گی, عوامی نمائندہ نہیں ہوں گے, پاکستان میں امن قائم نہیں ہوگا. لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا جب تک کوئی نہیں ہوگا, اور جس زخموں کو مرہم وہی رکھے گا جو اس زخموں کو جانے گا, جو ان کا نمائندہ ہوگا. اور یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا, اسی لیے یہ امن امان کے مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ عوام کے مسئلے کو حل کرے. ہاں, اگر کوئی ریاست کا آدمی مر جائے اور ریاست کا کوئی آدمی کو تکلیف پہنچائے پھر تو ریاست اس کا ریئیکشن بھی دیتی ہے, لیکن عوام مر رہے ہیں اس کا کوئی ریئیکشن ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے, اس کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں, ان کے درد کا ازالہ کیا جائے, ان کے درد کو دیکھا جائے, ورنہ پاکستان پیچھے سے پیچھے چلتا چلا جائے گا. کیونکہ پاکستان صرف زمین کا نام نہیں ہے, وہاں کے رہنے والے عوام کا بھی نام ہے, وہ بھی پاکستان ہے. اگر عوام خوش نہیں ہوں گے تو آپ بتائیں کیسے ملک ترقی کرے گا؟ ملک پیچھے سے پیچھے چلا جا رہا ہے. اس لیے جمہوریت کو پنپنے دیا جائے, اس کا لحاظ رکھا جائے, آئین کی قدر کی جائے, آئین کو نہیں توڑا جائے, آئین کے مطابق عمل کیا جائے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.